کرونا وائرس کی دوسری لہر سے پیدا ہونے والی صورتحال معاشی اور سماجی خطرہ بن کر پوری دنیا کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لے چکی ہے۔ سماجی رابطوں میں کمی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات لوگوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں، مگر اس سے معیشت اور دیگر معمولات زندگی کے بعد سب سے زیادہ طلباء کا تعلیمی سال متاثر ہو رہا ہے۔ یوٹی انتظامیہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ابتدائی طور پر کیے جانے والے اقدامات میں تعلیمی اداروں کو 17 مئی تک بند رکھنا تھا، لیکن کووڈ-19 معاملات میں آئے روز اضافے کے بعد تعلیمی اداروں کو آن لائن کلاسز شروع کرائی تاکہ طالب علموں کی تعلیم کا حرج ہونے سے بچایا جا سکے۔ لیکن آن لائن کلاسز کا فائدہ سبھی بچوں کو نہ ملنے کی شکایت کے بعد ڈائریکٹر ایجوکیشن یوٹی لداخ نے یہ فیصلہ کیا کہ پرائمری سے ہائر سیکنڈری سطح کے طلباء کو کمیونٹی بیس پر اپنے اپنے گاؤں میں موجود اساتذہ اور تعلیم یافتہ رضاکاروں کے تعاون سے محدود پیمانے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت جاری کیا کہ ہفتے میں صرف 4 دن ہی کلاسز چلائیں۔ اس دوران وائس آف لداخ کے ٹیم نے کرگل شہر سے قریب 5 کلومیٹر دور بیاتھنگ شلک سے کمیونٹی بیس اسکول کا دورہ کر کے یہاں کے اساتذہ اور طلبہ طالبات کو درپیش مشکلات جاننے کی کوشش کی، ملاحظہ فرمائیے۔ تو جناب آپ بتائیے کہ کمیونٹی بیس اسکول یہاں کب سے شروع ہے؟ سر کمیونٹی کلاس ہم نے جب سے سی آفس سے جو آرڈر نکالا گیا تھا اس کے بعد چند ہی 2 دن کے بعد ہم نے کلاس سٹارٹ کیا تھا 31 مئی سے۔ جب ہمیں آرڈر ملا تو ہم نے ہمارے یہاں پہ ایک تو ہمارے اسکول کا ایجوکیشنل جو وی سی ممبرس ہیں ان کے ساتھ، اور ہمارے یہاں ایک یوتھ گروپ ہے فاؤنڈیشن المہدی یوتھ فیڈریشن، ان دونوں نے مل کے ہمارے والنٹیئرس، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے گورنمنٹ یہاں پہ ہمارے ولیج میں بہت 1-2 ہی ٹیچرس ہیں، ان کو مل کے ہم نے یہاں پہ لگ بھگ 14 والنٹیئرس نے ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، ان سب نے مل کے ہم نے 31 سے ہی کلاسز سٹارٹ کیا۔ اسٹوڈنٹ کی کتنے تعداد ہے اور کس کلاس سے کس تک کے؟ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس لگ بھگ نیئر اباؤٹ 60 ہے، اور فرام کلاس 1 ٹو ہم کلاس 10 تک تو ہر سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، اور 11-12 کے لیے ہمارے پاس جو بھی سبجیکٹ اسپیسیفک اسپیشلائزیشن ہے ان کے، جیسے کہ میتھس ہے ہمارے پاس، پولیٹیکل سائنس یا ای وی ایس، 2-3 سبجیکٹ کا اسپیشلائز ٹیچر ہے، تو وہ ہم ان کو بھی 11-12 کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ان سبجیکٹ میں۔ تو کیا چیلنجز آپ کو آ رہا ہے؟ تھوڑا چیلنجز تو رہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو بھی والنٹیئرس ہے زیادہ تر نئے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ خود پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس یہ پینڈیمک ہے تو اس میں اور بھی چیلنج ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہمیں سینیٹائزیشن، ماسک، یہ سب کا تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہمارے پاس جو بھی ہم نے جو ماسک یا سینیٹائزرس جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہمارے یہاں جو یوتھ کے جو فیڈریشن ہے یا کوئی والنٹیئرس نے ہمیں پرووائڈ کر کے ہم وہ سب چلا رہے ہیں، تو تھوڑا پرابلم ان سب کا آتا ہے، اور اسپیشلائزڈ ہمیں تھوڑا اوپن اسپیس میں چلانا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا پرابلم آتا ہے، تو بچے بھی تھوڑا زیادہ ہے، 60 اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کے لیے اوپن اسپیس کا بھی تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ 1-2 اسٹوڈنٹ جو اسکولس ہیں ان کا سبجیکٹ یا جو وہ کتاب ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو اس میں تھوڑا پرابلم ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ٹائمنگ کی تھوڑا کمی ہو جاتا ہے اس میں۔ بچوں کو یہ کمیونٹی بیس کلاس میں کیا دقتیں آتا ہے، اور اس سے پہلے جب کہ آن لائن کلاس بھی چلتا تھا تو اس میں کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ آپ بتائیے، اپنا نام کیا ہے؟ میرا نام چوچو مقصومہ ہے، میں کلاس 12 میں پڑھتی ہوں۔ تو آن لائن کلاس میں تو پرابلمس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نیٹ ورک ایشوز بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے آن لائن کلاس اتنا افیکٹو نہیں رہتا ہے، اور یہاں پر تو ہمیں اتنا زیادہ کلاس بھی نہیں ملتا، یہاں ہم میتھس پڑھتے ہیں باقی، اور کلاس 12 کے لیے پڑھانے کے لیے یہاں پر ٹیچرس کی کمی ہے۔ باقی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، گھر میں ہم پڑھ نہیں پاتے کیونکہ ماحول نہیں بنتا، اور یہاں پر اسکول کا ماحول بنتا ہے تو ہم اچھے سے فوکس کر پاتے ہیں اپنے اسٹڈیز پر۔ اور یہاں پہ ہمیں ٹیچر کی کمی ہے میڈیکل والوں کو، اور یہاں پہ میتھس ہی ٹیچر ہے صرف۔ تو آپ والنٹیئر ہو یہاں پہ ہاں۔ پڑھاتی ہو؟
اب ہم اسی اسکول کے ایک ہونہار خود بھی طالب علم ہے اور رضاکارانہ طور پہ یہاں بیاتھاں اسکول میں اپنے خدمات انجام دینے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو مختص کیا ہے. تو ہم نذیر احمد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ کیونکہ پہلا تجربہ ہے تو یہ کیسا رہا اور کیا چیلنج آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم صبح 10 بجے سے کلاس اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور لگ بھگ 1 بجے ساری کلاسز ختم ہو جاتی ہیں. تو ہاف این آور کا یہ کلاس ڈیوریشن ہوتا ہے، اس بیچ سارے کلاس ہم کور کر لیتے ہیں 1 بجے تک. تو میرا ایز فرسٹ ٹائم بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا، کیونکہ مجھے پڑھانے میں کوئی دقت نہیں ہے. عام طور پہ کچھ شکایت ہے کہ بچوں جو مختلف اسکول کے مختلف مضامین کے بچے جیسے CBSE کے ہیں یا بورڈ کے ہیں تو یا مختلف جو پرائیویٹ اسکولیں ہیں تو ان کے مضامین بھی الگ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا پریشانی، آپ نے کیا دیکھا؟ جی، جو زیادہ تر یہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اسی اسکول کے ہیں. گورنمنٹ ماڈل میڈل اسکول ہے یہ. تو پرائیویٹ ان کی کتابیں جو ان کو فراہم کی گئی ہے وہ پرائیویٹ ہی ہے. تو CBSE کا تو مطلب جو پرائیویٹ کے بکس ہوتے ہیں وہی ان کو ہے. تو CBSE کا کوئی یہاں پہ CBSE پیٹرن کا جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ پرائیویٹ ہیں اور NCERT بکس ہے ہائر کلاسز کو، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے سر، وہ کور ہو جاتا ہے. مطلب میں سعید ہاشم رضوی، کیمرہ مین رضا علی کے ساتھ.